السلام علیکم، میرا نام ہے سہیل یوسف۔ تو ہماری سیریز چل رہی تھی لائف سیریز، جس میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ ادوار لائف کے ڈسکس کیے ہیں، اور آج کے ویڈیو میں ہم 50 to 60 ایئر کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، جو 50 to 60 ایئر ایج ہوتی ہے نا، وہ زندگی کی آخری اننگ ہوتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے بچپن کی اننگ کھیلی ہوتی ہے، پھر جوانی کی اننگ کھیلی ہوتی ہے، پھر اسے اوپر والی اننگ کھیلی ہوتی ہے، تو یہ تقریباً آخری والی اننگ ہوتی ہے۔ تو اس میں انسان کے بال سفید ہوتے ہیں، انسان میں کمزوری زیادہ آنے لگتی ہے۔ تو اس ایج میں خاص طور پہ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو دنیا تو ہم نے دیکھی، اس سے پہلی والی ایج میں 40 to 50 میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بنانا چاہیے، پیسے بنانے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ مضبوط کنیکشنز اور مضبوط ریلیشن شپ بنانی چاہیے۔ لیکن جو 50 to 60 والی ایج ہے نا، یہ اب وہ ایج ہوتی ہے نا جو آخری سٹیج ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ اپنا کنیکشن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنا لے، اور اپنا کنیکشن جو ہے، اگر کچھ کمیاں ہوں گی دین کے ساتھ، ان کو مضبوطی سے جوڑ دے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو کچھ کمایا ہوگا، یعنی جو بھی آپ کو سوسائٹی نے، آپ کو قدرت نے دیا ہوگا، تو اس میں سے کچھ حصہ آپ کنٹریبیوٹ کر لیجئے واپس سوسائٹی کو۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ سرپلس ہے تو کچھ غریبوں کے اوپر خرچ کیجئے، کچھ ان لوگوں پہ خرچ کر لیجئے نا جو ضرورت مند لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کو خرچ کر لیجئے فری آف کاسٹ۔ تو دوسرے لوگوں تک وہ علم پہنچائیے، دوسرے لوگوں تک وہ نالج پہنچائیے، NGOs کھولیے۔ اسی طرح سے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ کام کر لیجئے کہ سوسائٹی میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے محلے اور اپنی سوسائٹی میں جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں، ان پر کام کر لیجئے۔ کہیں پہ اگر سڑک بنوانی ہے تو سڑک بنوا لیجئے، مسجد کوئی پینڈنگ ہو تو اس کا کام کروا لیجئے، یا کسی ضرورت مند کا کوئی مکان بنانا ہو، یا اسی طرح سے کسی ضرورت مند کو کوئی بھی حاجت ہو تو اس حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کر لو۔ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند ہو، کوئی نیڈی پرسن ہو، پھر آپ اس کو مدد کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس وہ استطاعت ہے، وہ پاور ہے، وہ پیسہ ہے، لیکن آپ نہیں کرو گے تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ آپ حاجی ہو سکتے ہیں، آپ مفتی ہو سکتے ہیں، آپ امیر ہو سکتے ہیں، آپ ایماندار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے انہوں نے شرط قائم کری کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو تو اس کو لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر لو۔ خدا کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس کو ایک شعر میں بھی ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم کچھ نہ تھے کروبیاں۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے بعد، کیونکہ سب سے پہلا حق جو انسان کا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جتنی کیپیسٹی ہوگی، جتنی کیپابلٹی ہوگی، اس کے مطابق عبادت کرنا، پھر اس کے بعد انسانیت کی خدمت کرنا۔ جتنے بھی عظیم لوگ ہیں نا دنیا میں آئے ہوئے، ان عظیم لوگوں نے اپنے سماج کی، اپنے لوگوں کی، اپنے جو ماتحت تھے ان کی خدمت کی ہے۔ ایون پیغمبر سے لے کر بڑے فلاسفر تک، بڑے انسان تک، یا ہم کہہ سکتے ہیں اچھے انسان تک، ہر ایک نے اپنی سماج کی خدمت کی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنی یہ جو کام آپ کرو گے، اس کے بعد آپ اپنی ایکسپیرینس کو بانٹو۔ دیکھیے، اس ایج میں آپ کی ایکسپیرینس بھی بہت اچھی ہوگی، تو اس ایکسپیرینس کو دوسروں کے ساتھ بانٹو۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ بانٹو گے تو ان کو وہ چیزیں پہلی پتہ چلیں گی جو ان کو تقریباً 20 سال 30 سال کے بعد پتہ چلیں گی۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ایکسپیرینس کو بانٹو، اور زیادہ سے زیادہ دین کی اب تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو اس ایج میں، کیونکہ اب یہ آخری اننگ ہے۔ تو اس اننگ کے بعد ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے، اور جو آپ نے آگے بھیجا ہوگا وہی آپ کے کام آئے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پوائنٹس میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سا پوائنٹ ہے جو میں بھی سیکھوں تو آپ کمنٹ میں اس کو پن کیجئے، کمنٹ میں لکھ لیجئے، تاکہ میں بھی آپ سے وہ پوائنٹ سیکھوں۔
دیجیے اجازت. السلام علیکم. اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے بلیسڈ.